تو صحت کا حال دیکھو ہمارے ہاں، تو ظاہر ہے ترقی کہاں ہے؟ وہاں ہے. ہمارے ہاں بولو نا بھائی، نہیں ہے. کرپشن دیکھ لو، بیڑا غرق ہو گیا ہمارا کرپشن سے. گرین بس ابھی چلنا شروع ہو گئی ہے، سنا وزیر اعظم صاحب افتتاح کر رہے ہیں. مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہے. کراچی میں گرین بس کا افتتاح وزیر اعظم کرنے والے ہیں. لوکل ٹرین کا افتتاح ہوا تھا، مٹھائیاں بھی بٹی تھیں، اس کے بعد سے اب تک لوکل ٹرین ہمیں نظر نہیں آئی. پتہ نہیں پوری ٹرین سندھ حکومت پی گئی. سندھ گورنمنٹ پرزے کھا جاتی نا بھائی، ٹرین کے پرزے کھا جاتی، ٹریک اٹھا اٹھا کے اسکریپ والوں کو بیچ دیتی، انجن دائیں بائیں کر دیتی، ایک آدھ ڈبہ پی جاتی، پورے انجن سمیت ٹرینیں سندھ حکومت ہضم کر کے بیٹھ گئی. ماشاء اللہ. جیسے اسٹیل مل میں 2-3 چمچے غائب ہو جاتے ہیں نا اسٹیل کے، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران بہت نیک ہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ پوری اسٹیل مل پی گئی. بھائی اسٹیل کے 2-3 چمچے ہو جاتا ہے، کرپشن اتنی ہوتی ہے. یہ تو گھروں میں وہ چمچے جو وہ کوک ہے نا وہ غائب کر دیتا ہے بعض دفعہ. لیکن ہمارے سابق حکومت سندھ کی ماشاء اللہ پورا اسٹیل مل، اللہ نے بڑا حافظت وہ بڑا ہاضمہ دیا ہے بھائی ماشاء اللہ. تو گرین بس کا افتتاح ہونے والا ہے. اس کے بعد شاید کچھ دن گرین بس چلے، لیکن ہماری سندھ گورنمنٹ سے ہمیں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اس کا ایک ایک پرزہ انشاءاللہ ہماری حکومت کھانا شروع کرے گی. ایک دم سے پوری بس غائب شاید نہ ہو، پھر اس میں ناقص پرزے لگنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کراچی میں تھوڑے ہی دنوں میں گرین بس کے پہیے لے کے لوگ روڈوں پہ سفر کر رہے ہوں گے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی وقت ان پہیوں کے اوپر بس ہوا کرتی تھی، اب 2-3 کھوکھے رہ گئے. تو آپ سندھ گورنمنٹ سے بالکل بھی امیدیں نہ لگائیں کراچی والوں کہ تم ترقی کرو گے. یہ دماغ سے آپ اس میں بالکل بھی خوش ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ بسوں کا حال بیڑا غرق ہونے والا ہے. ترقی پنجاب کر رہا ہے، پنجاب کی گورنمنٹ کم از کم پنجاب کے ساتھ مخلص ہے کسی حد تک. اتنا تو ہمیں غم کا اظہار کا موقع ملنا چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں ممبر پہ سیاسی باتیں کر رہے ہو، یار کچھ دکھڑے کہاں بیان کروں میں بیٹھ کے اپنے دکھڑے. پورے کراچی کو کئی سال سے اکھاڑا ہوا ہے، کھدا ہوا ہے کراچی، روڈ جام. اور اب گرین بس کے افتتاح کی بات آئی ہے تو ہمیں پتہ ہے نا ہونے والا کیا ہے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو گورنمنٹ نے بسیں جاری کی تھیں، بہت فائدہ ہو گیا تھا ہمیں. پیدل ہم بہت لمبا سفر کر کے جاتے تھے، اس کا فائدہ بھی ہوا، پیدل چلنے کی عادت ہوئی. لیکن جب گورنمنٹ کی بسیں بڑی خوبصورت بسیں آئیں، بہت کم کرایہ، اس کا بڑا مزہ آیا جی. تھوڑے دنوں میں ان بسوں کی ایسی واٹ لگی ہے کہ گدیاں تک کھڑکیوں کے شیشے تک غائب ہوئے ہیں اس کے. ایک پروجیکٹ شروع ہوا گورنمنٹ کا، بس یہ آخری بات کر کے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. انہوں نے گٹر لائنیں پہلے ڈال دیں، گٹر کے ڈھکن، اور اب سڑکیں بچھا دیں. اب تعمیراتی کام ہونے والا تھا تو گٹر کے ڈھکن سارے غائب. ان ڈھکنوں سے سریا نکال کے بیچا ہے. چرسیوں کے ساتھ بھی کمیشن ہوتا ہے. چرسیوں کو کہا جاتا ہے تو گٹر کا ڈھکن نکال کے سریا بیچ، اتنے تیرے اتنے میرے، بشرطے کہ جو جس کا کمیشن ہے وہ خود چرسی نہ ہو، ورنہ وہ پیسوں میں کمیشن نہیں ہوتا، پھر چرس میں کمیشن ہوتا ہے کہ اس ڈھکن سے سریا نکال کے جو تو چرس لے کر آئے گا اتنی پڑیا میرے پاس پہنچا دینا. اٹ از کالڈ ترقی. اسے کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ ترقی. تو میں ان صحافی سے کہتا ہوں کیا یہ ترقی مولویوں کی پیدا کرتا ہے؟ یہ جو کرپشن ہے اور یہ جو ملک کی بدحالی ہے، یہ ملک کیا مولویوں کے ہاتھ میں ہے؟ بولو نا. تو مذہب پہ اپنی ٹھڑک کیوں نکالتے ہو بھائی کہ اسلام کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ تھوڑا بہت جو خدا کا خوف لوگوں کے دلوں میں ہے وہ جنت اور جہنم کی وجہ سے ہے. قانون کا تو خوف ختم، جو قانون دان ہے انہی پر اعتماد نہیں ہے. میں انڈس ہاسپٹل گیا نا، بڑا خاندانی ہاسپٹل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ڈاکٹر کا کیا نام ہے یار، عبد الباری، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. اور ان کی ٹیم اکیلے نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے. اور اللہ سلیمان احمد صاحب جو ٹائم لینڈر والے، ان کی عمر میں برکت دے. ان کی بھی بڑے مشورے شامل تھے اس ہاسپٹل کو بنانے میں. بڑا خاندانی کام کیا ہے. پورا ہاسپٹل فری چل رہا ہے، فری.
اور علاج ماشاءاللہ آغا خان کے معیار کا، 1 روپیہ بھی نہیں ہے. ہاں رش بہت ہے تو نمبر بہت دیر سے آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ اربوں روپے کا بجٹ، اربوں روپے کا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بجٹ پورا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 94% صرف کراچی پورا کر دیتا ہے. اتنا کراچی کے تاجروں میں اللہ نے خرچ کرنے کا جذبہ رکھا ہے. وزیر اعظم صاحب روتے ہیں کہ یہ قوم چیریٹی اتنا کرتی ہے تو ٹیکس کیوں نہیں دیتی، حالانکہ ٹیکس تو بہت کم لیا جاتا ہے نا. ارے ایک تاجر 1 ارب روپے دے رہا ہے انڈس ہاسپٹل کو یا کسی مدرسے کو دے رہا ہے. مدرسوں میں بھی لوگ خرچ کرتے ہیں الحمدللہ. ہم نے جب اعلان کیا 2 سال پہلے لاک ڈاؤن میں کہ ہم بہت سے گھروں میں راشن نہیں ہے، میں نے خود اعلان کیا، کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ بھائی ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں. تو میرے لیے پیسے جمع کرنا ممکن نہیں، میں نے پابندی لگائی ہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے جو اتنی رقم کو سنبھالے. ایسا لوگوں میں جذبہ خرچ کرنے کا ہم نے اعلان کیا کہ بھائی ہم نہیں سنبھال سکتے اتنی رقم. جب تک کوئی پراپر ٹرسٹ نہ ہو، پراپر فاؤنڈیشن نہ ہو، پراپر ایک طریقہ نہ ہو، اس وقت تک ہم انفرادی طور پہ یہ کام نہیں. لوگ دینے والے بہت ہیں، لیکن میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو ٹیکس دینے کے فضائل بیان کروں کہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہیے، لوگوں کو موٹیویشن بولو نہیں ملتی. حالانکہ ٹیکس کی رقم تو بہت تھوڑی ہے. اور پاکستان میں ٹیکس باہر ملکوں کی نسبت تھوڑا نہیں ہے بلکہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ٹیکس یہاں دوسرے ملکوں کی نسبت. لیکن وہ تھوڑا ٹیکس بھی لوگ دینے کے لیے تیار غلط کرتے ہیں. میں کہتا ہوں دیا کرو ٹیکس، لیکن تیار کیوں نہیں ہوتے؟ انڈس ہاسپٹل میں ایک تاجر کو پتا ہے 20 کروڑ روپے دوں گا مریض پہ لگے گا، جبکہ گورنمنٹ کو 5 روپے ٹیکس دیتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیکس عوام پہ استعمال نہیں ہوگا، یہ حکمرانوں کی توندے بھرے گا جا کے یہ ٹیکس. آپ اپنا نظام صحیح کرو. اس قوم میں اللہ نے بڑا ظرف رکھا ہے، یہ اسلام ہے جس کی وجہ سے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. اس کے پیچھے اسلام نہ ہوتا تو قانون نہیں ہے کوئی. قانون میں اتنی طاقت ہمارے ملک میں نہیں ہے کہ آپ کی جیبوں سے ٹیکس نکال لے، وہ قانون میں طاقت نہیں ہے. تو آپ اگر مذہب کو ہٹا دو گے بیچ سے کہ اسلام ترقی سے روک رہا ہے، تو جو تھوڑے بہت آپ ہو اس سے بھی گئے. ہمارے ملک میں غریب کو کھلانے کا جذبہ حکومت کی موٹیویشن کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے ہے. میں حیران ہو گیا ان کا بجٹ دیکھ. ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے، ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے، یہ 5 ارب روپے کا بجٹ، یہ جناب 6 ارب روپے کا. ابے بھائی کہہ رہے لوگ دے رہے ہیں آ کے، اور ایسے دیتے ہیں کروڑوں کروڑ روپے. انہوں نے بتایا ایسے دیتے ہیں، دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں کو پتا نہیں. کہہ رہے ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. تو میں حیران ہوا. پھر اور بھی ہاسپٹل ہیں جن کو دیتے ہیں لوگ، صرف یہ نہیں ہے. آپ جائیں ہمارے ہاں، اگر کوئی چیریٹی بیسس پہ کوئی ادارہ بنتا ہے بہت ترقی کرتا ہے، لوگ تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ اس میں کراچی الحمدللہ پورے ملک میں سخاوت کا جذبہ ہے. لیکن میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں، کراچی کے بارے میں یہ رپورٹ الحمدللہ بہت اچھی ہے کہ یہاں کے تاجروں میں خرچ کرنے کا جذبہ من حیث القوم زیادہ ہے. باہر بھی خرچ کرتے ہیں بھائی، ہر جگہ لوگ ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو انڈس ہاسپٹل میں جو اربوں کا بجٹ ہے نا، یہ 94% کراچی سے پورا ہو رہا ہے. اس میں دوسرے کنٹری بھی شامل ہیں، یعنی یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. 92% یا 94، امریکہ ہو گیا، دوسرے یو کے ہو گیا، بڑے بڑے تاجر تو وہاں ہیں نا. ان سب کو ملا کے 92 یا 94% صرف کراچی کے تاجر پورا کر دیتے ہیں. تو باہر سے اتنا فنڈ نہیں آ رہا جتنا یہاں کے مقامی لوگ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ صرف اسلام ہے، اس کے پیچھے مذہب ہے، اس کے پیچھے آخرت کی تیاری ہے. جب ایک درخت لگانے سے، نبی کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث کہ جب مر جاؤ گے اس درخت سے جب تک پرندے اور جب تک اس سے انسان اور پرندے چرند پرندی فائدہ اٹھائیں گے تمہیں اس کا ثواب ملے گا. یہ موٹیویشن ہے. تو آپ اگر آخرت کو اور اسلام کو بیچ سے نکال دو گے تو ترقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو.
جس پوزیشن پہ آپ ہو اس سے بھی برباد ہو جاؤ گے. اور یہ جو ترقی نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام پہ نہ چلنا ہے. سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کرے. ہمارے ہاں گورنمنٹ میں لبرل لوگ زیادہ ہیں مذہبی لوگوں کی نسبت, جو مذہب کو دیکھو, مذہب کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ داڑھی ٹوپی پگڑی, نہ 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 نہ, وہ بھی ضروری ہے, پگڑی تو خیر ضروری نہیں ہے, لیکن مذہب کا مطلب پورے پراپر طریقے سے مذہب کو فالو کر رہا ہوں.